बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और 14 अगस्त, एक और जश्न आज़ादी, एक और बरस पाकिस्तान की कौमी ज़िंदगी में ऐड हो गया। पाकिस्तान 79 बरस का हो गया और पाकिस्तान ने हालिया बरसों में जो कामयाबियाँ समेटी हैं, मार्का हक की सूरत में पाकिस्तान ने सफारती महाज पर जो मिसाली कामयाबियाँ समेटी हैं, ज़ाहिर है उस पर हम सबको फ़ख्र है। लेकिन पाकिस्तान के समाज में आज भी ऐसे बहुत सारे मसाइल हमारे सामने खड़े हैं जिनके लिए कुछ सवाल करने ज़रूरी हैं। आज के दिन जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, साथ ही साथ हम ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं, और ये जो आज़ादी है, जिस जज्बे के तहत ये आज़ादी हमें दिलाई गई थी, क्या वो जज्बा आज भी अपनी जगह पर मौजूद है? जिस नज़रिए के तहत पाकिस्तान को आज़ाद कराया गया था, उस नज़रिए पे आज की नौजवान नस्ल को हमने कितना एतमाद दिया है? आज का नौजवान अपनी शनाख्त से वाकिफ़ है? आज का समाज इंसाफ उसको मिल रहा है? और इस समाज में जो इम्तियाज़ है, जो तफरीक है, जो एक फ़िक्री इंतशार है, आखिर उसको ख़त्म करने की क्या वजह हो सकती है? जब हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सालगिरह मनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी से, हमारी उम्र से एक बरस कम हो गया। लेकिन कौमी ज़िंदगी में जब हम पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाते हैं हर 14 अगस्त को, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की ज़िंदगी में एक और बरस का इजाफ़ा हो गया। और फिर हमें ये एवेल्यूएट करने का मौका मिलता है कि हम यानी कि एक फ़र्द के तौर पे, इस समाज का हिस्सा होने के तौर पे, और इस रियासत के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो किस जगह पर खड़ा है। तो रियासत और फ़र्द, उस ताल्लुक़ को उस्तवार करने के लिए जिस समाजी इंसाफ की ज़रूरत है, जिस माहौल की ज़रूरत है, वो माहौल क्या पाकिस्तान में लोगों के पास मौजूद है या नहीं है? ये कुछ फ़िक्री बहस है जो आज के प्रोग्राम में मैं करने जा रही हूँ, नौजवानों के हवाले से भी। और फैज़ साहब ने कहा था कि चलो अभी वो सहर नहीं आई, तो वो सहर आने में कितना और वक्त लगेगा? जिस समाजी इंसाफ, जिस एक मुसावी निज़ाम और सबके लिए इंसाफ होगा, जिसको रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, और जो हम इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम देखते हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ। और जिस पे मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि ये निज़ाम कोलैप्स कर गया है, ये भी एक रात में नहीं हुआ कि ये निज़ाम जो है उनको लगता है कि डिलीवर नहीं कर पाया। और अगर डिलीवर नहीं कर पाया तो उसकी वजूहात क्या हैं? इसका शिकवा किससे किया जाए? सियासी जमातों से, इस मुल्क की अशराफिया से, इस मुल्क के दानिश्वरों से, या ताकत के ऐवानों में बैठे हुए उन अफराद से जिन्होंने पाकिस्तान में ऐसे फ़ैसले किए जो आइनी भी नहीं थे, जो जमहूरी भी नहीं थे और जो ज़रूरी भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो फ़ैसले किए। तो आज की जो बहस है उसमें एक बहुत ही एमिनेंट पैनल मुझे ज्वाइन कर रहा है जनाब। जब हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो कुछ सवालें इन दानिश्वरों के सामने रखूँगी, कुछ फ़िक्री बहस है जो इन लोगों के साथ हम करेंगे, ताकि आज के दिन जब हम एक तरफ जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ ये भी सोचें कि हम अपनी कौमी ज़िंदगी में कैसे बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं, और वो सहर जो हमारी मंजिल है उस तक हम अपने सफ़र को कैसे लेके जाएं। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल है। वैसे तो अपने अपने शोबा जात में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े नामवर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन जमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। पाकिस्तान में अगर हम आर्ट्स एंड कल्चर की बात करें, टेलीविज़न स्क्रीन से जब रोशनासी हुई हमारी जनरेशन की, तब से हम जमाल शाह साहब को देख रहे हैं। जमाल शाह साहब बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों को इन्होंने पढ़ाया, सिखाया, और ज़ाहिर है हम भी समझते हैं कि हमने इनको देख के, इनको सुन के, इनसे सीखा। हमें ज्वाइन करें जी मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, जो यूसुफ सली के नाम से अमूमी तौर पर जाने जाते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान में अदब, सकाफ़त, खैर उन्होंने सियासत भी की है, और सियासत भी एक समाजी खिदमत का एक बड़ा अहम पहलू है। तो मुख्तलिफ़ तरीके से उन्होंने भी समाज को बहुत करीब से देखा है, जांचा है, परखा है, बरता है। और इसके अलावा उनका एक और तारुफ भी है, वो नवासे हैं अल्लामा इकबाल साहब के, जिन्होंने ख्वाब देखा था और उसके बाद ये रियासत आज़ाद हुई थी। तो सली साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। और हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें जी प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। पाकिस्तान में इस वक्त जो समाजी मुश्किलात हैं, समाजी चैलेंजेस हैं, उसमें ज़ाहिर है असातिज़ा का, उसमें जो हमारी एकेडेमिया है उसका बहुत बड़ा किरदार है। तो बड़े सेंसिटिव और बड़े ही जो हसास मौज़ूआत हैं उन पर बात करते हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं जमाल शाह साहब आपकी इजाज़त से सली साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी।
یوسف صاحب، ظاہر ہے پاکستان 79 برس کا ہوا، اور جب ہم اپنی ذاتی زندگی میں ایک برس آگے جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری عمر کم ہو گئی ہے، لیکن جب ہم قومی زندگی میں ایک برس آگے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری عمر لمبی ہو گئی ہے۔ پاکستان آج جہاں پہ کھڑا ہے، کیا یہی توقع، یہی خواب تھا، یا جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اس رفتار سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اپنی منزل پا لے گا؟ دیکھیں، یہ تو وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال کا جو ویژن تھا، یا ان کی جو سوچ تھی، ہم تو اس کے کبھی نزدیک بھی نہیں گئے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ویژن سے اور بھی دور ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل نہ یہ وہ پاکستان بنا، اور نہ ہی یا اس کو وہ پاکستان بننے دیا گیا۔ بنیادی وجہ کیا رہی؟ کہاں پہ کمی ہے؟ آپ اپنی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو سبب ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پاکستان کو تو ایک ایسا ایک مملکت بننی تھی جو تمام دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے لیے ایک ایگزامپل ہونا تھا۔ جمہوریت سے یہ ملک مارکہ وجود میں آیا، اور اس کے بعد پھر جو ہوا اس ملک میں، وہ کو کسی سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ دن بھر ہم سنتے ہیں، مختلف لوگوں کی آراء آتی ہیں اس سلسلے میں۔ تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کا سوچا تھا، یا جن لوگوں نے جدوجہد کی تھی اس ملک کو بنانے کی، ان کا ویژن تو کبھی آپ نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا، بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ جو اقبالیات یا قائد اعظم کے فرمان یا قائد اعظم کی جو سوچ تھی، اس کو تو بالکل آپ کے جو بچے جو اسکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں ان کے سلیبس سے ختم ہی کر دیا گیا ہے آلموسٹ۔ اقبال کو ایک عام شاعر کی طرح پڑھایا جاتا ہے، قائد اعظم کی بس یہی ہے کہ پاکستان ڈے آتا ہے یا قائد اعظم کی سالگرہ آتی ہے یا اقبال ڈے آتا ہے تو ایک آج تقریر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو نوجوان نسل ہے ان کو نہ اپنی شناخت کا پتہ ہے، ان کو نہ یہ پتہ ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، کیا وجہ تھی پاکستان بنانے کی، اور اس کی پاکستان کا جو نظریہ تھا وہ کیا تھا۔ اچھا، آپ نے جب بہت ہی تک آپ اپنے نوجوانوں میں، اپنے بچوں میں، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک نیشنل آئیڈینٹی ہوتی ہے، آپ کے جو بچے ہیں آپ ان کو ان کی ایک ان کو آپ ان کی تعلیم میں شامل ہوتا ہے تو تبھی قومیں بنتی ہیں۔ اگر ایک قوم جو ہے وہ اپنا نظریہ ہی بھول جائے، کیونکہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ہمارے یہاں کوئی جیوگرافی کی وجہ سے تو یہ دو ملک نہیں بنے تھے۔ یہ جو یہ تو لائن کھینچی گئی تھی، یہ تو لائن بنائی گئی تھی، اور یہ ٹوٹلی ایک نظریاتی اچھا یوسف صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا لفظ بولا ہے، شناخت۔ میرا خیال ہے کہ سب سے جو بنیادی نقطہ ہے تلاش کرنے کے لیے جمال صاحب، وہ شناخت ہی ہے۔ ظاہر ہے ہم کہتے ہیں ہم نے اسلامی فلاحی ریاست بننا ہے، کبھی ہم جو ہے وہ اپنے ہیروز وہاں سے تلاش کرتے ہیں جو ہمارے اوپر حملہ آور تھے، پھر تاریخ کی بات کی سلی صاحب نے، تاریخ کو ہم نے بڑا ڈسٹارٹ کیا، پڑھایا، جو کہہ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں وہ کتنا مؤثر پڑھا رہے ہیں، کیسے شہری بنا رہے ہیں۔ کہاں پاکستان کا سماج آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے؟ جب ہم آزادی کا جشن مناتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے سبز پرچم بھی لہراتے ہیں، وہ باجے بھی بہت بجاتے ہیں، جس کی مجھے کبھی سمجھ نہیں کہ باجے کیوں بجاتے ہیں۔ بہرحال آزادی کا جشن منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ کیا واقعی وہ اپنی شناخت سے واقف ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا گھر اگر کوئی ویرانہ بھی ہو تب بھی آپ کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، اور آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ سیلیبریٹ کریں اس گھر کے امکانات کو، اس گھر کے مسائل کو بھی، حالات کو بھی، اس کے اسٹرگل کو بھی۔ لہٰذا 14 اگست کو ظاہر ہے جب یہ جشن منایا جاتا ہے تو دیٹس انڈرسٹینڈیبل کہ جھنڈے بھی ہوتے ہیں، ون ویلنگ بھی ہوتی ہے، روشنیاں، آتش بازی وغیرہ وغیرہ، اور نوجوان بڑے پرجوش انداز سے اپنا وہ غبار بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور اپنی مستی میں انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس دن ہم ذرا انٹروسپیکٹو ہو جائیں اور ذرا دیکھیں کہ یہ دن ہم زیادہ پروڈکٹیو طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ اس دن ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں کہ نہیں۔
اس لیے کہ ایک آزاد شخص جو ہے وہ آگاہ ہوتا ہے, وہ اس کو کلیئرٹی ملی ہوتی ہے, وہ جہاں دیدہ ہوتا ہے, دانا ہوتا ہے, اور وہ اچھے فیصلے کرنے کے قابل ہوتا ہے, اس کی اور فیصلے کرنے کا اختیار بھی رکھتا اور ہے. اسی مناسبت سے وہ ایجنٹ آف چینج بن سکتا ہے. امکانات اس کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گرد و پیش کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش میں اپنی زندگی گزارے, یعنی وہ کمٹ کر لے, اس شخص میں ایک اسپرٹ آف اونرشپ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست نے 1947 سے اب تک انڈیویجولس کے دلوں میں وہ جو اسپرٹ آف اونرشپ ہے زمین کے لیے وہ نہیں پیدا کی ہے. شناخت کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ہیں کون. ہمارا جو ہیریٹیج ہے, مثال کے طور پہ اب مہر گڑھ 9,500 سال پرانی ایک تہذیب ہے, ہمارے بچوں کو نہیں پتہ, نہ موہنجودارو کا پتہ ہے, نہ ہڑپا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو چھوڑیں, جو لیونگ کلچر ہے ہمارے ملک میں, جو زبانیں ہیں, جو خوبصورتیاں ہیں, ڈائیورسٹی ہے, اس سے وہ نہیں واقف. ہمارے بچے جو ہیں وہ انگریزی زبان کا ہر رائم ان کو یاد ہے, ہر پیرابل یاد ہے, ہر ٹنگ ٹوسٹر یاد ہے, اپنی زبانوں کا کچھ بھی نہیں یاد. ہم ذرا خوش قسمت اس لیے تھے کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ آ کے گاؤں دور دراز سے ہمیں ایک ایک ہفتے کی کہانیاں سنایا کرتے تھے, اور ان کہانیوں میں جو پشتوں میں ہوتی تھی نغمے بھی ہوتے تھے. لہٰذا ہم وہ جو فارمز آف ایسوسیشن ہے اس سے غیر محسوس انداز سے واقف ہوتے گئے, اور ہمارے سسٹم میں ایک شناخت کی جو چیز تھی وہ ذرا بہتر رہی, اور ہم اس قابل تھے کہ جب ہم جوان ہوئے تو ہم کوشچن کر سکتے تھے. یعنی ضیاء کا زمانہ تھا اور ہم اس بات پہ یقین کر رہے تھے کہ 15-20 دنوں بعد ہم کوئی بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن آج کا نوجوان جو ہے وہ صرف سرٹیفکیٹ کو دیکھتا ہے, پریگمیٹک ہو گیا ہے پینفل حد تک. یعنی وہ جو ایک وینچرس پوزیشن ہوتی ہے یوتھ کی, اس سے وہ بالکل باہر ہے, خوفزدہ ہے, انسیکیور ہے. ہمیں ریاست کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کی انسیکیورٹی خاص طور پہ دور کرے, ان کو انگیجڈ رکھے, اس لیے کہ یہ یونیک ملک ہے کہ جس کا کوئی 65% سے اوپر حصہ جو ہے وہ نوجوان ہے. 25 کروڑ کا 65% کتنا بڑا ریسورس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاغی کی جو مائنز ہیں, ریکوڈک وغیرہ, سونے کی, اس سے کوئی کروڑ درجہ بہتر ریسورس یہ ہے جس میں انویسٹ کرنا چاہیے ریاست کو. اور ریاست کو چاہیے کہ وہ ادارے بنائے, اور کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ آئین کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے. تو آئین کی جو پاسداری ہے وہ سکھائے, اس کا رسپیکٹ سکھائے, اور جو ٹرسٹ ہے, میرٹ کا ابیوز نہ ہو. اداروں میں اگر میرٹ کے ابیوز کے رزلٹ میں کوئی بندہ ادارے کو ہیڈ کر رہا ہو تو وہ ادارہ تباہ ہو جاتا ہے. بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. آپ نے آئین کا ذکر کیا, طاہر صاحب, ظاہر ہے جو آئین کو ایک عملی شکل میں دیکھنے کے جتنے بھی مروجہ طریقے ہو سکتے ہیں, جس میں ایک انتخاب کا طریقہ ہے, ایک آزادی اظہار کا طریقہ ہے, ہر ایک کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا پاکستان میں. کسی پہ بھی اب شاید اس طرح کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا جو شاید ایک آئیڈیل معاشرے میں اور ملک میں ہوتا ہے. آپ نوجوانوں سے روزانہ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, اور آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں. کیا شناخت کے کرائسس کو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہے؟ شناخت کا کرائسس جو ہے وہ ریاست کا اور ایلیٹ کا ہے. یہ سیاست کا نہیں, ریاست کا بحران. جو 3 نقطہ نظر ہے کہ کیا جو میاں یوسف صلاح الدین صاحب نے بات کی, ہم نظریاتی ریاست ہیں, کیا ہم اسلامی ریاست ہیں, اسلامی فلاحی ریاست, یا ہم جدید مسلم ریاست ہیں. یہ اسٹیٹ نہیں طے کر گئی. کلیئرٹی جو اقبال میں تھی, قائد اعظم میں تھی, وہ ریاست نے اور ریاست کے اداروں نے اون نہیں کی. ٹرکی میں اتا ترک کو اون کیا گیا, منڈیلا کو ساؤتھ افریقہ نے اون کیا, ابراہم لنکن کو امریکہ نے اون کی. تو رسمی حد تک تو ہم نے اون کیا, لیکن یہ جو فکری انتشار ہے یہ ایلیٹ کی پیداوار. اب پاکستان بنتا ہے تو جس طرف شاہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں, وہاں 1948-50 میں پہلا جو افسانہ آپ دیکھ لیں, منٹو کا نیا قانون, جس طرف آپ آئین اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ڈنڈا ہے, منگو کو چوہان ہے, اور پوسٹ کلونیل اسٹیٹ پوسٹ کلونیل اسٹیٹ سے نہیں بن سکی, بریک نہیں کر سکی. اور فیض صاحب ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یہ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سے, وہ دونوں کے ٹرائل شروع ہو جاتا. تو آج تک ہم وہاں کھڑے ہیں جب آپ یہ سوال کر رہے ہیں, اور آئین کے اندر ہم نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں
यूनिवर्सिटी में, तो वो हमसे पूछते हैं कि दफ़ा 144 क्यों है, ये अंग्रेज़ के 9 आबादियाती कानून क्यों, डिफेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान क्यों हो गया। 1935 का तो ये जो आधा तीसरा पटेर है, ये हमारी इलीट ने रखा हुआ है, और इलीट के लिए ये एक फलाई रियासत है। आप रोज़ सुनते हैं कि रिटायर्ड लोगों को आगे नई तैनाती का परवाना मिलता है, बैक डेट से पेंशन में इजाफा होता है, बैकलॉग तनख्वाहों के मिलते हैं, प्लाट 1 से 2 होता है, मुफ्त पेट्रोल मिलता है। तो ये एक जन्नत है, फलाई रियासत। देखें, कायद-ए-आज़म जो पाकिस्तान जो मुसलमानों के लिए बनाना चाहते थे, उसमें 2 चीज़ें थी कि माशी इस्तेहसाल नहीं होगा और सियासी हकूक हासिल और होगा, समाजी इंसाफ तो होगा। इन 2 पैमानों पे आज हमें लीड को सवाल करना चाहिए कि क्या मुसलमान जो हिंदुओं से अलहदा हो गए कायद-ए-आज़म के इस वादे पे कि हमारा यहाँ माशी इस्तेहसाल नहीं होगा और हमें सियासी हकूक हासिल हों, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारे दानिशवर, हमारे साफ़ी, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी अदलिया, हमारी जुडिशरी, इसमें सब हम मुल्ज़िम हैं, सिर्फ एक तबका नहीं है। हम अहले सहाफ़त हैं या अहले दानिश है, हमारा PR के अलावा कोई काम ही नहीं। 14 अगस्त पे मखसूस हमने एक बयानिया और अलमारी से वेस्ट कोट निकालनी है और वो करके रात को सो जाना है। तो ऐसी कौम जो कौमें, मुझे जर्मनी में रहने का इत्तेफाक हुआ है, पर उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम जिंदा कौम है, हकीकी आज़ादी क्या है, या उनके अनकर तो ये सवाल नहीं करते कि क्या हम। तो ये सारी बातें जब दूसरी कौमें सुनती हैं तो वो हंसती हैं। नहीं, उन्होंने भी देखा ना, क्या उन्होंने कि क्या कोई कौम ऐसी भी होती है जो जिंदा नहीं होती, दूसरी जंग और कहते हैं सच्चा पाकिस्तानी, क्या कोई झूठा पाकिस्तानी भी ये हमारे सारे जो डिक्शन है जो हम मीडिया के जरिए बना, ये झूठे हैं और इन्हीं के अंदर जवाब है। आपने बात की जंग अजीम के बाद उन्होंने क्या कुछ सीखा है, एंड दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स। और हमारे ऊपर भी बड़े क्राइसिस है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आती हूं। इन क्राइसिस से निकलना कैसे है? अब आई नो कि ये जो आ रहा है, ये दिल दुखाने वाली है, बहुत आपको कहते हैं ना, बेड ऑफ रोजेस नहीं है हालात, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश, उम्मीद, इम्कान हमेशा मौजूद रहता है। वो पूछेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। जश्न आज़ादी की मुबारक भी हम देते हैं, लेकिन साथ हम कुछ सवाल भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, जो बातें आपने सुनी दूसरे 2 पैनलिस्ट की, और आप ख़ुद भी बात कर रहे थे कि हम नज़रियाती तौर पर उस सफ़र से, उस रस्ते से कहीं हट गए जहाँ पे वो मंजिल खड़ी थी, जिस मंजिल को हम कहते हैं वो सहर अभी नहीं आई, या जो इकबाल का तसव्वुर था। तो ये गलती क्या वाकई अशराफिया की है, जिस अशराफिया की तरफ ताहिर साहब इशारा कर रहे हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें दानिश्वर भी हैं, जिसमें ताकत के जितने भी तबकात हैं वो सारे शामिल हैं, या आपको लगता है कि इज्तिमाई तौर पर हम सारे ही नाकामी में शरीक हैं? नहीं, देखें, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो बात शाह साहब ने की, जो प्रोफेसर साहब ने बात की, बिल्कुल सही है। वो उसी बात का ही एक उसको आगे उन्होंने बढ़ाया है। तो ये बिल्कुल हमारी अशराफिया की ये दे आर टू ब्लेम। बात ये है कि आप के जो नौजवान हैं, अगर आज उनमें ये डिस्पेयर है या उनमें आप यही देखिए, पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कि बाकी सूबों में क्या हाल है, पंजाब में मैं देखता हूँ, लाहौर में मैं देखता हूँ फॉर इंस्टेंस, कि जितनी किताबों की दुकानें थीं वो ऑलमोस्ट 80% जो हैं वो किताब दुकानें बंद हो गई हैं। एक ज़माने में हम जब बच्चे थे, या हम जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो हमारा तो ये जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि रात को सोने से पहले हम कोई किताब उठा लेते थे और हम पढ़ते थे। और नॉलेज सिर्फ वो नहीं है कि जो आपको सिर्फ स्कूलों में मिलती है, जो आप अपनी स्कूल के जो आपके सिलेबस है, उसके अलावा भी शौक़ था। तो ये मैं देखें, जो शाह साहब ने कहा कि हमारे पास ये बहुत बड़ा एक एसेट है, ये जो हमारे नौजवान हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे नौजवान हैं, लेकिन इनका कोई हाथ पकड़ने वाला ही नहीं है, इनको को आगे को ले जाने वाला ही नहीं है, इनको कोई समझाने वाला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी अपने कल्चर में, हमारे अपने मज़हब में सबसे बड़ी बात अदब थी। अब आजकल के नौजवान में वो अदब ही नहीं रहा, कोई किसी ने उनको सिखाया ही नहीं कि
ایک جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. سو یہ ہمیں بیسکلی جو ہماری جو ینگ جنریشن جو اسکولوں میں جاتی ہے پھر پڑھ کے آگے نکلتی ہے وہی ان کو شروع سے ہی صحیح راستے پہ. آپ یوسف صاحب ظاہر ہے ٹی وی پہ بھی آپ نے ٹی وی پہ بھی ظاہر ہے بڑا عرصہ آپ ابھی بھی آپ کو ہم دیکھتے ہیں مختلف پروگرامز میں. آپ تو ایک بڑا ہی ادبی طریقے کا پروگرام کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو جتنا گلیمرائز کیا گیا بدتمیزی کرنے والے لوگوں کو اور جتنا بلے بلے اور واہ واہ ہوئی جو جتنا بد تہذیب تھا اس کا اتنا چرچا تھا. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی یا واقعی ہم یہ ریٹنگ اور پھر سوشل میڈیا اور پھر ہم اس چکر میں بالکل ہی ہم نے زوال پذیر ہی کر لیا پورے سماج کو کہ اب ہم بدماشوں کے ساتھ سیلفیاں لینے پہ فخر کرتے ہیں, اب ہم مافیا سے دوستی پہ فخر کرتے ہیں, اب ہم جھوٹ بولنے والے کو برا نہیں سمجھتے اور سچ بولنے والے بیچارے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, منہ چھپا کے ریت میں بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ سے اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں. اور ابھی تو اس وقت تو یہ بہت ہی اب میری عمر جو ہے آئی ایم آلموسٹ 75 میری عمر ہو گئی ہے اور میں بہت ہی کئی دفعہ اپنے آپ کو بالکل ہی عجیب محسوس کرتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد. اور شکر ہے کہ میں اندرون شہر جیسی جگہ میں رہتا ہوں جہاں میرے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ سارے تمام کے تمام جو ہیں وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگ ہیں. یہ وہ طبقہ ہے کہ جو پاکستان سے گہری محبت رکھتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ایلیٹ ہے یا ہماری اشرافیہ ہے یا جو بھی ہے ان کو پاکستان سے کوئی عقیدت نہیں ہے, ان کو محبت ہی نہیں ہے, عشق ہی نہیں ہے پاکستان سے. تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ ساری چیز ہوتی ہے ایک ملک کی جو ایلیٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے. آپ دیکھیں, آپ برطانیہ میں دیکھیں کہ ان کے جتنے ابھی وہ جو لارڈز تھے یا کنگز تھے یا جتنے ان کے ڈیوکس تھے یا جو بھی تھے وہ ہمیشہ اب جب بھی جنگیں ہوتی تھیں تو ان کے جو ان کی فیملی کے ممبرز, ان کے بیٹے, ان کے ہر جگہ وہ اس جنگ میں شامل ہوتے تھے اور وہ اس میں وہ مارے بھی جاتے تھے اور وہ ہیروز بھی ہوتے تھے. تو ہمارے وہاں تو یہ ایک بالکل ہی کسی قسم کی جو میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے اس طرح بات کی کہ میرٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی جو اور جب ایک میرٹ سسٹم نہیں ہوگا تو آبویسلی ایک ڈسلوژنمنٹ جو لوگوں میں ہوگی وہ تو پیدا ہوگی اور وہ ضرور ہوگی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جب جس ملک میں خوشحالی ہوگی پھر وہاں تعلیم بھی ہوگی, وہاں ادب بھی ہوگا. اب ہاف دا ٹائم جو ہمارے لوگ ہیں وہ تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کو اپنی 2 وقت کی روٹی کی صرف پڑی ہوتی ہے. اور اب تو یہاں تک بھی کئی لوگوں کی حالت ہوگی کہ 2 وقت کی یا 3 وقت کی روٹی تو چھوڑیں, 1 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی ان کے لیے ان کو تگو داؤ. یوسف صاحب میں واپس اس نقطے پہ آپ کے پاس آتی ہوں. بڑا اہم نقطہ ہے کہ خوشحالی ہوگی تو ظاہری بات ہے باقی چیزوں کو پنپنے کا موقع ملے گا. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ بھی ہے, وہ سمجھتا ہے شاہ صاحب کہ ہم نے کلچر کو, ادب کو, موسیقی کو مطلب ایک سسٹمک طریقے سے اس معاشرے سے چھین لیا اور اس کے بعد پھر اس معاشرے کو ہم نے مطلب یہ ایک دوڑ ہے اور ایک ایسی دوڑ ہے جس کا کوئی منطقی کوئی انجام نہیں ہے. ہم دوڑتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ایز کتنے لیے, ہماری نوکریاں کیسی ہیں, ہماری تنخواہیں کتنی ہیں, ہماری گاڑیوں کے ماڈلز کیا ہیں. وہ جو اسٹیک کی بات کر رہے ہیں, ڈیوکس کی بات کر رہے ہیں اور ہیروز کی بات کر رہے ہیں, ہمارے تو جو رہنما ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, ان کے بچے نہ سرکاری اسکول میں جاتے ہیں نہ سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں. بہتری کیسے آئے گی پھر؟ دیکھیں ہماری جو ایلیٹ ہے, میں ایلیٹ کیوں کہوں کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسکم ہے سوسائٹی کی, اس لیے کہ وہ پیراسائٹس ہیں, جونکے ہیں, وہ ایلینیٹڈ ہیں, نہ ان کو زمین کا پتہ ہے, نہ زمین سے کوئی تعلق ہے. ان کا جو پوٹینشیل ہے ہماری زمین کا, اس پورے خطے کا, اس سے وہ ناواقف ہیں. اگر وہ آگاہ ہوتے تو شاید کچھ کر جاتے. اور سسٹم جو ہے وہ اس قسم کے ایلینیٹڈ لوگوں کو جان بوجھ کے سامنے لاتا ہے جو روٹڈ نہ ہو. روٹڈ انسان جو ہے اس میں زمین کا درد ہوگا اور وہ اپنی ساری زندگی اس نقطے پہ گزارے گا کہ یار میں نے رہتے ہوئے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اس لیے کہ وہ آگاہ ہوتا ہے, دانا ہوتا ہے, دلیر ہوتا ہے
اس کی وجہ سے وہ سخی ہوتا ہے، لہٰذا وہ شیئر کرنا چاہتا ہے، بلیوز ان شیئرنگ. اس قسم کے جو لوگ ہیں، یہ جن کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں، میرے نزدیک تو یہ بہت ہی بدنما لوگ ہیں، اور سوسائٹی کارپٹ بیگرز کہیں، پیراسائٹس کہیں، ان کا یہ کنجوس لوگ ہیں. یہ کبھی بھی جو آپ فرض کریں کہ ان کے پاس کوئی علم ہے وہ بھی شیئر نہیں کریں گے. دولت تو خیر چھوڑ دیں، دولت جو ہے وہ ساری زمین کی جو دولت ہے، یہ جب بھی یہ پلان کچھ کرتے ہیں، میرے نزدیک یہ سیلف امپوز ڈیسیژن میکرز ہیں. آئی ایم شیور آپ نے بھی elite. آبزرو کیا ہوگا. میں نے تو بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو اشرافیہ کے خلاف جدوجہد کرتے کرتے خود اشرافیہ کا حصہ بن گئے. they were happy about it. این جی اوز ہمارے سامنے ساری کی ساری کنورٹ ہو گئیں، دانشور ہمارے. اور کمپرومائز. میں سب سے زیادہ بلیم دوں گا پولیٹیکل پارٹیز کو، اس لیے کہ سیاست وہ شعبہ ہے زندگی ہے کہ جس کے ذریعے آپ تبدیلی بڑے افیکٹو انداز سے لا سکتے ہیں. تو آپ کا سیاستدان جو نسبتاً دانا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اسٹرگل بھی کی ہوتی ہے، اگر وہ کمپرومائز ہو جائے تو پھر آپ کا آئین تو چلا گیا نا. وہ بھی تو روٹ سے نہیں آ رہا نا سیاستدان بھی تو. ایگزیکٹلی ہمارا سسٹم ایسا ہے، الیکٹرل سسٹم کے روٹڈ بندہ آ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ فرض کریں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل سائنس کے ماہر ہیں، بہت اچھے پولیٹیشین ہیں، بڑی اسٹرگل ہیں، جیلی بھی کاٹی ہیں، اور بہت کلیئر ہیں ہر چیز کے بارے میں، ان کے پاس حل موجود ہیں. لیکن یہ پاور سٹرکچر میں فٹ جب الیکشن آتے ہیں تو میرے جیسے ایک کیا نام ہے غلط طریقے سے دولت کمانے والا شخص جو ہے، جس کے پاس خربوں ہوں گے، اس کو بھی آزادی ہے کہ وہ جتنا جی چاہے خرچے، اور دوسرے بندے کو بھی مطلب یہ کہ ٹھیک ہے جی آپ اگر خرچ، یہ اب کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو 5 لاکھ روپے بھی کیمپین کی نہیں لا سکتے، میں کروڑوں اربوں ڈال دوں گا. تو میں نے تو صرف باورچو آف مائی ویلتھ ان کو پیریفری کیا، بالکل نکال باہر کیا. اور اس قسم کے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں باہر نکل گئے، اور اب ایلینیٹڈ لوگ آ جاتے ہیں. اب تو کوئی راستہ بھی نہیں رہا طاہر صاحب. کیا کریں؟ اب تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ گراس روٹ سے کوئی پولیٹیشین، کوئی نئے لیڈرز ایمرج ہو سکیں. نہیں، راستہ جمہوریت ہی ہے. دیکھیں، اور یہ لوگوں کے اندر ایک بے یقینی پھیلائی جاتی ہے کہ جمہوریت راستہ نہیں. جی تو 85 کا الیکشن تھا غیر جماعتی بنیادوں. اب اتنے عرصے کے بعد دوبارہ ہم 2026 میں غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات کریں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نئی قیادت آئے گی اور وہ غیر جماعتی نظام سے آئے گی. تو جب آپ عوام کو حق دیتے ہیں، چاہے 2024 کا الیکشن ہو، 2018 ہو، 1970 ہو، اگلے دن اخبار میں سپر لیڈ کیا ہوتی، بڑے بڑے برج الٹ کے. تو امیر ترین لوگ انڈیا اور یہاں ہارتے نہیں ہیں. ابھی کشمیر میں امیر ترین بااثر ترین لوگ ہارے ہیں، ارریلیونٹ ہوئے. تو یہ جب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی اوپر رائے پہ اعتماد نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم مرضی کی قیادت دیں گے، تو سسٹم کے اندر اسٹرینتھ ہے، جان بھی ہے معاشرے میں ایشوز پہ، اور اس کے اوپر نظریاتی بنیادوں پہ سیاست استوار ہو. اور جو یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کی ناکامی ہے کہ وہ ڈیل کے ذریعے آنا چاہتی ہیں، بیک ڈور سے. جدوجہد کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور 80 کی دہائی میں اس وقت جنرل ضیاء کے مارشل لاء میں غیر سیاسی کر دیا گیا معاشرہ. غیر سیاسی معاشرے کے اندر پاپولزم کو لا کے تو نظریات ایشوز پیچھے چلے گئے. ہمیں بیک ٹو اسکیئر ون جانا ہوگا سیاست کے اندر. بڑا ایزی ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے تو کیوس رہے گا نا، کیوس رہے گا. ابھی کشمیر میں آپ دیکھ لیں، بلوچستان میں سنجرانی ماڈل آپ کے سامنے ہوا، تب عمران خان صاحب تھے، اور حاصل بزنجو صاحب جن کی اکثریت تھی وہ کینسر سے نہیں مرے، وہ اس دکھ سے مر گئے بالکل کہ یہ ہوا. تو ہمارے تو اس کے بعد کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بار بار میرے آخر میں آپ تینوں سے یہی پوچھنا ہے کہ کیا کریں. آئی نو کہ یہ گفتگو ایسی ہے کہ اس کو ون لائنر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں مایوسی کی اس لیے نہیں بات کہ پاکستان کی بہت ساری سکسیسز بھی ہیں. وہ ڈپلومیٹک سکسیس ہو، وہ وار کی سکسیس ہو، وہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہو، وہ پاک چین اس کی دوستی کی بنیاد ہو، وہ گوادر پورٹ ہو، وہ سی پیک ہو، وہ پاکستان کا آئین ہو. یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ ہمارا ریزالو ہے. اور ہمارے ایٹمی پروگرام اور ان ساری چیزوں میں جہاں قوم اور پارلیمنٹ، سیاسی قیادت اور قومی سلامتی کے ادارے ایک ہو گئے تو چیزیں ڈیلیور ہوگی. اب یہ ہمیں سے غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس ایلیٹ کا وہ کنسنسس ہی نہیں.
जो बाकी काम ये करने की सलाहियत रखते हैं, अगर इतने बड़े बड़े इन्होंने काम कर लिए हैं, अभी रिसेंटली देखें हमने वार में इंडिया को शिकस्त दी है, हमने इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर किया है, हम एक हमने न्यूक्लियर 18वीं पावर तरमीम की थी, 18वीं हमने तरमीम ये जो न्यूली मर्ज है वहाँ पे हमने कराकोरम हाईवे बनाई है। तो ये बेसिकली वहाँ एक कंसेंसस था कौम का और ताकतवर हलकों का, जिसको हमें हम वो कहते हैं। consensus अभी create वो करना है। कंसेंसस क्रिएट कर रहे हैं, उस ना होने की वजह से वो उसको डाल देते हैं कि हम डैम नहीं बना सकते, ठीक। हम ये नहीं कर सकते। तो डैम फूल बनाने पे इक्तफा है, डैम पे नहीं है। अच्छा, if there's a way तो there's a will। ज़रा इजाज़त दीजिए मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी, अपने मेहमानों से पूछेंगे कि पाकिस्तान को अगर हमने वाकई एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत और समाज बनाना है तो हमें करना क्या चाहिए। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और बात हम कर रहे थे सारे मसाइल और चैलेंजेस कहाँ पे रहे, लेकिन कुछ हल की बात करते हैं। तीनों मेहमानों से पूछते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, इस सफ़र को मंजिल तक लेके जाने का तरीका क्या है। तो यूसुफ साहब, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में कि जो सिमत है कम से कम वो दुरुस्त हो, या ये जो जिस एलीट कंसेंसस की बात ताहिर साहब कर रहे हैं वो आ जाए, या जमाल साहब जो कह रहे हैं कि आपको रूटेड लोगों को फैसला साज इदारों में आने का रास्ता उनको बना के देना चाहिए। आपने क्योंकि सियासत भी किया है, आई नो बहुत सारे लोग समझते हैं कि सियासत पे सारा इल्ज़ाम देना आसान होता है। देखें, इसमें मैं जो प्रोफेसर साहब ने भी बात की और शाह साहब ने भी बात की, मैं 100% उससे एग्री करता हूँ। बिल्कुल यही तरीका है, यही रास्ता है। पहली बात तो यह है कि जमहूरियत, कायदे आज़म, एक चीज़ हमें बावर जो उनकी, अगर आप उनकी स्पीचेस पढ़ें पाकिस्तान बनने के बाद भी, उन्होंने ये 2-4 चीज़ों से जो हमें बिल्कुल वार्न किया था कि हमें जमहूरियत के रास्ते से नहीं हटना चाहिए कभी भी। इकबाल भी ये कहते थे कि हो सकता है कि जमहूरियत जो है, जो पार्लिमानी जमहूरियत है, मे बी दैट इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन इससे बेहतर कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हमें इसी के ऊपर ही हमें चलना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक, जब तक एक एफ़र्ट नहीं होगी, एफ़र्ट कोई होगी, कोई कलेक्टेड, आप देखें पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना है तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त आप जो हिंदुस्तान का जो हाल था आप ये देखिए, उस वक़्त जब कायदे आज़म के पीछे जब तमाम मुसलमान जो उनके साथ, चाहे वो शिया थे या सुन्नी थे या कोई और फ़िक़े से ताल्लुक़ रखते थे, ये सब जब इकट्ठे हो गए, किसी ने किसी आलिम की या किसी ने अपने मौलवी की बात नहीं सुनी और उन्होंने ये नहीं देखा कि ये शिया हैं। जब कायदे आज़म से किसी ने सूट में हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो उनको कायदे आज़म ने कहा कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे सपोर्ट करूं, आप तो शिया हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर तुम गांधी को वोट दे देना, वो बहुत बड़ा मुसलमान या सुन्नी होगा। तो ये जब आप इकट्ठे हो गए, उस वक़्त ये हालत थी कि किसी ने कुछ नहीं देखा और सारी कौम इकट्ठी हो गई। और आपने क्या अचीव किया? आपने वो चीज़ अचीव की जो दुनिया की हिस्ट्री में इस तरह नहीं कभी हुआ कि एक मुल्क जो हमारे के वजूद में आया। तो हमें सबसे पहली जो बात है कि हमें इकट्ठे होना चाहिए, हमारी सोच एक होनी चाहिए। सिंधी क्या, बलोची क्या, पंजाबी क्या, हम सब भाई हैं। वी नीड टू, जो पाकिस्तान के जो खैर ख्वाह हैं, वो जब भी कोई कुछ होता है, बलूचिस्तान में कुछ होता है या सिंध में कुछ होता है या फ्रंटियर में कुछ होता है या कश्मीर में कुछ होता है, तो उनको दिली तकलीफ़ होती है इस बात की कि क्यों हो रहा है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये हम 4 भाई हैं, हमारा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हर तरीका जो है जो स्टेट को इस चीज़ के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। और चीज़ों पे तो करते हैं, इस पे भी थोड़ा सा क्या कहते हैं काम करके देखें, शायद कोई बेहतरी नज़र आ जाए। कैसे तनव्वुर को ताकत बनाया जाए, क्योंकि हमने तो जिसको डाइवर्सिटी कहते हैं, तनव्वुर कहते हैं, हमने तो उसको बुनियादी तौर पे कोई कमज़ोरी के तौर पे शायद ज़्यादा सर पे सवार किया और फिर हमने कहा जी कि सब एक जैसे हो जाएं, तराना हाथ बांध के पढ़ना है या नहीं पढ़ना। साहब ने डाइवर्सिटी की बात की, वो ये तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और 4 भाइयों की बात की, इनको ये भी पता है कि वो 4 भाइयों को 32 में तकसीम कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले ये एक इत्तला आई थी कि निज़ाम जो है बीमार हो चुका है। निज़ाम क्यों बीमार हुआ है? निज़ाम को कभी चलने का मौका ही नहीं दिया गया है, इसलिए कि सारे फ़ैसले गैर आईनी थे। और फिर
نظام کے حوالے سے یا صوبوں کے حوالے سے ایک ذرا دھمکی بھی ہڈن سی دھمکی یہ بھی دی گئی کہ کیا نام ہے کاکروچ آ جائیں گے. اب میں اپنے نوجوانوں کو کاکروچ نہیں کہوں گا, میں پھول کہوں گا, بلکہ میں اس موقع پہ رحمان بابا کا ایک شعر ہے, کرد گل اکتر چسی مدی گلزار سی ازغی مکر پپشو کی بدی خار سی, کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار ہو جائے, کانٹے مت بو وہ تمہارے اپنے پیروں کے خار ہوں گے. پھول ظاہر ہے وہی نوجوان ہیں ہمارے, ان کو بھرپور موقع دینا چاہیے, ان کو انگیج رکھنا چاہیے, ان کی جو انسیکیورٹیز ہیں ختم کرنی چاہیے, کرٹیکل تھنکنگ الاؤ کریں, ان پہ بھروسہ کر کے ان کو بلانا چاہیے کہ جی آپ بتائیں آپ نے کل کو لیڈ کرنا ہے, اس لیے کہ کل کے معمار جو ہیں, کل کے لیڈرز وہی ہیں, تو ہمیں ریلائی ان پہ کرنا ہوگا, بھروسہ ان پہ کرنا ہوگا, ان کو بیسٹ پاسبل فیسلٹیز دینی ہوگی تاکہ یہ پوٹینشل جو ہے, یہ ریسورس, یہ ایک رحمت بن جائے ملک کے لیے. اگر یہ ڈس ایلیوژن رہے, غصے میں رہے, تو یہ ٹائم بام سے بھی زیادہ خطرناک. سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے گھر کے نوجوانوں کا پوٹینشل نظر آتا ہے, سیاسی نوجوان سیاسی مطلب ان کا بھی حق ہے, میں نہیں کہہ رہی کہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بہت مضبوط ہونی چاہیے اور بہت توانا ہونی چاہیے, بہت دلیر ہونی چاہیے اور جمہوری ہونی چاہیے. اپنے اندر جمہوریت بہت ضروری ہے ان کو, ان کے لیے لانا. تو میرا خیال حل جمہوریت ہی ہے, آئین ہے, آئین کی پاسداری, میرٹ کا ابیوز نہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. گفتگو ایسی ہے کہ سچی پوچھے تو میرا دل نہیں ہے کہ میں اس گفتگو کو سمیٹوں, اور اس کو سمیٹنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ اس گفتگو نے بہت سارے سوال مزید ایڈ کر دیے ان سوالات میں جو میں نے اپنے ابتدائیے میں اٹھائے تھے. بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ آئے زوال نہ ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.